قد كفاني علم ربي من سؤالي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللہ تعالیٰ کی پیاری سنت یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ شانہ کسی کو قبول فرماتے ہیں یا کوئی بلند مقام دینا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو غیبی اشارے فرما دیتے ہیں جس سے وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بخاری شریف کی تیسری حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، کہ سب سے پہلے وحی کی ابتدا کیسے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سچے خواب دکھاتے تھے، اچھے خواب دکھاتے تھے. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، تو جو خواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو اگلے ہی دن یا چند دنوں میں وہ بالکل ایسے سچا ثابت ہو جاتا تھا جیسے صبح کی روشنی سب کے سامنے واضح ہو جاتی ہے. تو ابھی جبریل تشریف نہیں لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سچے خواب، اچھے خواب دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، ذہن بن رہا تھا. پھر اسی دوران جبریل علیہ السلام تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے وہ بڑا مقام نبوت کا عطا فرمایا، آپ نے اس کا اعلان فرمایا، اور وہ ختم نبوت کا بہت بڑا مرتبہ جو آپ کو ملنے والا تھا اس کی ابتدا ان خوابوں سے ہوئی، اور انتہا یہاں تک ہوئی کہ اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو یہ مرتبہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رؤیا صالحہ اور رؤیا صادقہ دکھائے، اچھے اور سچے خواب. اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس کو ختم نہیں فرمایا. یہ اللہ کی پیاری سنت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو انوارات عطا فرمائے، آپ کی امت کو اس میں اللہ پاک نے برابر کا شریک فرمایا ہے. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کتاب التعبیر میں کہ باب المبشرات، کہ مبشرات کا باب، اور روایت لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت تو اب ختم ہو گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مبشرات کو باقی رکھا ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ یا رسول اللہ، کہ حضور یہ مبشرات کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، کہ یہ جو اچھے خواب ہیں یہ وہ خوشخبریاں ہیں. اگرچہ اب نبوت تو نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی رہنمائی اور ان کی دلجوئی کے لیے اچھے خوابوں کے ذریعے ان کی رہنمائی فرماتے رہیں گے. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے باب رؤیا الصالحین، نیک لوگوں کے خوابوں کا باب. اور اس میں روایت لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرؤیا الصالحۃ من اللہ، کہ اچھے خواب، نیک خواب یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اور جس انسان کو ایسے اچھے خواب اللہ تعالیٰ دکھلائیں تو اس کو چاہیے فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا،
ایک تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے یہ نیکی اس کو اور یہ انعام اس کو عطا فرمایا، اور دوسرا وہ اس خواب کو دوسروں کے سامنے بیان بھی کرے تاکہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا ہو سکے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب یہ جو خواب ہیں نیک لوگوں کے، ان میں اللہ جل جلالہ نے بہت خیر بھی رکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التعبیر میں ہی یہ باب بھی باندھا ہے کہ الرؤیا الصالحۃ جزء، کہ جو نیک خواب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، جزء من 46 جزءا من النبوہ، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے جو نیک لوگوں کے اچھے خواب ہوا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہیں وہ تو 100% سچے ہوتے ہیں، لیکن ان سچائیوں میں سے اگر اس کو 46 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو نیک لوگوں کے خوابوں میں ایک حصہ سچائی کا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھ رکھا ہے۔ اب جیسے کہ عرض کیا کہ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو نیک خوابوں کے ذریعے اس کی بشارتیں، اس کی رہنمائیاں، اس کی دلجوئی، اور اللہ پاک اس کو اس بڑے مرتبے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا، فرمانے لگے کہ میں نے خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہوا کر رہا ہوں جیسے آپ کے اوپر بیٹھنے والی جو مکھیاں آ رہی ہیں، میں ان مکھیوں کو آپ سے دور کرتا جا رہا ہوں، یہ خواب دیکھا۔ پھر بعد میں معبرین کے پاس تشریف لے گئے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتلا دیجیے۔ تو معبرین نے جواب یہ دیا کہ انت تذب عنہ الکذب، کہ اللہ پاک تم سے ایسا کام لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جھوٹ کی نسبت غلط روایتوں کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے جھوٹ کو دور کر دو گے، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ اب ذہنی طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ رؤیا صالحہ دکھایا گیا جس سے وہ تیار ہوئے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک جب کسی سے کام لینا چاہتے ہیں، کسی کو قبول فرماتے ہیں، اسی طرح ان کی رہنمائیاں فرماتے ہیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جڑ گئے اس کام کے لیے، اور 16 سال لگاتار محنت کی، دور دور کے سفر کیے، اور 16 سال کی محنت کے بعد 6 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ جمع کر لیا۔ اب اتنا بڑا ذخیرہ لکھنے بیٹھے وہ تو بہت بڑا کام ہوگا، اس کو پڑھنا مشکل ہوگا۔ اب سوچا کہ اس کو چھانٹنا چاہیے، تو فرماتے ہیں کہ ما وضعت حدیثا فی کتابی، کہ میں نے اپنی اس کتاب بخاری شریف میں جب بھی کسی حدیث کو لکھنے کا ارادہ کیا، سب سے پہلے فرماتے الا اغتسلت، تو میں نے غسل کیا، وصلیت، پھر میں نے نماز پڑھی 2 رکعت، واستخرت اللہ تعالی، پھر اللہ سے میں نے استخارہ کیا کہ یا اللہ اس حدیث کو اس کتاب میں لکھوں یا نہ لکھوں۔ تو جب دل مطمئن ہوا، اللہ کی طرف سے القاء ہوا کہ اس کو رکھ دینا چاہیے، تو 6 لاکھ حدیثوں میں سے 9082 احادیث کو چھانٹ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اتنا بڑا امت پر احسان فرمایا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اب یہ قبولیت کتاب کی بھی ہوئی اور کتاب والے کی بھی ہوئی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ حضرت بشار معروف جو ایک بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات فرمانے لگے کہ بخاری شریف کے بارے میں فرمایا ان منزلت صحیح البخاری بین کتب الحدیث کا منزلت ابی بکر صدیق بین الصحابہ، کہ بخاری شریف کی حیثیت تمام حدیث کی کتابوں میں ایسے ہے جیسے صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے،
کہ ان سے بڑا کوئی صحابی نہیں، اور اس سے بڑھ کر اس سے اعلیٰ حدیث کی کتاب دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب بھی دے دیا گیا۔ اب یہ کتاب ایسی قبول ہوئی اللہ کی طرف سے۔ امام ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حرم میں سویا ہوا تھا رکن یمانی کے پاس، تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، ابو زید تم کب تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جامع محمد بن اسماعیل البخاری یہ میری کتاب ہے، اس کو تم پڑھا کرو، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی قبولیت ہے جو اللہ کی طرف سے ہو گئی۔ پھر اللہ نے ان کو کیسا قبول فرمایا، ادھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور ادھر ایک بہت بڑے محدث کو خواب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں جیسے کسی کے منتظر ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور آپ کس کے انتظار میں کھڑے ہیں؟ تو مجھے کہا گیا کہ آج محمد بن اسماعیل بخاری آ رہے ہیں، ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ کہ جب میں بعد میں مجھے پتہ چلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا، تو وہی دن اور وہی وقت تھا جب مجھے یہ خواب آیا، تو اللہ نے پھر ایسی شرف قبولیت عطا فرمائی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے کئی دن تک خوشبو آتی رہی۔ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت تھی۔ تو اللہ پاک کا نظام عجیب ہے، حق تعالی شانہ، جب قبول فرماتے ہیں تو قبولیت کے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ جو باب ہم نے آخری پڑھا ہے، یہ ہے کتاب الرد علی الجہمیہ، کہ جہمیہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہیں اور ان کا رد کر رہے ہیں ان مسائل میں جن میں انہوں نے اہل سنت والجماعت سے اختلاف کیا۔ دیکھیے ہم ان بچوں کو یہاں پر جو پڑھاتے ہیں اس کی ترتیب کیا ہے وہ سمجھیں، کہ روایات کی جو تشریح ہم کرتے ہیں اس کا نہج کیا ہے جس پر ہم ان بچوں کو تشریح کرتے ہیں۔ وہ نہج یہ ہے کہ ہم ان کو اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی مسلک اور مشرب کے مطابق احادیث کی تشریح ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہی ہمارے تمام علماء کی ترتیب ہے۔ اب اس کو تھوڑا سمجھیے، یہ بات آپ کے لیے شاید عجیب لگ رہی ہو کہ یہ کیا انہوں نے کہہ دیا کہ اہل سنت والجماعت کون ہیں اور ہم کیوں اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق ان کی تشریح کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت یہ کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو کسی نے خود سے بنا لیا ہو، یہ وہ طبقہ ہے جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے ہیں اور بتا کر گئے ہیں کہ اگر تمہیں صحیح دین پر چلنا ہے تو اس کا ایک ہی طبقہ ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ قرآن میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت والے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے۔ اب اس میں وہ روشن چہرے والے کون ہیں اور سیاہ چہرے والے کون ہیں؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منثور کے اندر یہاں پر مرفوع اور موقوف دونوں روایات نقل کی، اور ان دونوں کا مضمون ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ ہے وجوہ اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے چہرے قیامت والے دن روشن ہوں گے، اور کالے چہرے ہوں گے اہل البدع والاہواء، جو بدعتی لوگ، رسموں پر چلنے والے، بدعتوں کو کرنے والے اور اپنی خواہشات کے مطابق دین پر چلنے والے، ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ تو اہل سنت والجماعت یہ وہ طبقہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن چہرے والا بھی بتایا اور ان کا نام بھی بتایا۔ پھر اس سے تھوڑی واضح بات اور سنیے، ترمذی میں روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم لوگ بہت شدید اختلاف امت میں دیکھو گے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ حضور
اس اختلاف کے وقت پھر ہم کہاں جائیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اس موقع پر تم نے میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریقوں پر تھامنا ہے۔ اس کو اہل سنت والجماعت کا طبقہ کہا جاتا ہے، اور یہ کسی نے نہیں بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود بنا کر گئے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفترق امتی علی 73 ملتا، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور فرمایا وہ سارے کے سارے فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا۔ تو پوچھا گیا حضور وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں بس وہی طبقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے۔ میں سے مراد اہل السنہ اور صحابہ سے مراد والجماعہ، کہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر جو ہوگا وہ اہل السنت والجماعت کہلائے گا۔ اب اہل السنت والجماعت کے 4 بڑے برانڈ ہیں، ایک حنفی، ایک مالکی، ایک شافعی، ایک حنبلی۔ یہ چاروں کے چاروں اہل السنت والجماعت کہلاتے ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھیے مسجد میں آنے کے یہ 4 دروازے ہیں، آپ ان چاروں میں سے کسی بھی دروازے سے داخل ہوں، آئیں گے تو محراب میں ہی نا۔ اسی طرح یہ 4 راستے ہیں، ان میں سے جس راستے کو اپنائیں گے آپ اہل السنت والجماعت بن کر انشاءاللہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب ہم ان بچوں کو اہل السنت والجماعت کے طرز پر پڑھاتے ہیں کہ ہم اہل البدع والہوا نہیں ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرد علی الجہمیہ باندھ کر یہ بتا دیا کہ ہم اہل السنت والجماعت والے ہیں اور ہم اہل بدعت والے نہیں ہیں۔ آپ نے ان کو نکالا ہے جامعہ کو، ورنہ تو بات یہ بھی ہو سکتا تھا نا، کتاب الرد علی الحنفیہ، کتاب الرد علی الشافعیہ، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن جہمیہ پر رد کیا ہے، باقی کسی پر نہیں کیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ چاروں کے چاروں اہل سنت والجماعت ہیں، اور ان میں سے جو جس کے ساتھ بھی ہوگا وہ اہل سنت والجماعت ہی کہلائے گا، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 4 برانڈ ہیں، جو جس کو اختیار کر لے انشاءاللہ وہ سیدھے راستے پر ہی سمجھا جائے گا۔ اب ان چاروں میں سے ہم ان بچوں کو حنفی مسلک کے مطابق جو ہے وہ مسئلہ بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو 4 اختلافات، 4 مسلک بنے ہیں، یہ خود سے نہیں بنتے۔ آپ اس کی مثال سمجھیں یہ مسالک کیسے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عدت کا مسئلہ بتایا کہ ثلاثۃ قروء، کہ عورت کی جو عدت ہے وہ 3 قروء ہے۔ اب قرء حیض کو بھی کہتے ہیں، طہر کو بھی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ حیض ہے، تو عورت کی عدت 3 حیض ہوگی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد طہر ہے، تو میرے نزدیک طہر والا معنی راجح ہے، تو اس کی عدت 3 طہر ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ یوں کہہ دیتے کہ ثلاثۃ حیض، کہ عورت کی عدت 3 حیض ہوگی، یا یوں کہہ دیتے ثلاثۃ اطہار، کہ عورت کی عدت 3 طہر ہوگی۔ لیکن اللہ پاک نے لفظ کو استعمال کیا جس کے 2 معنی نکلتے تھے۔ ایک معنی ایک مجتہد نے لے لیا، دوسرا معنی دوسرے مجتہد نے لے لیا۔ اب ان دونوں میں سے ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، دونوں ہی درست ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے 4 طبقے بنے ہیں، اور وہ چاروں کے چاروں اللہ کے ہاں مقبول ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی مردود نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب یہ وجہ بنتی ہے اختلافات کی۔ اب ان میں ہم ان بچوں کو حنفی مسلک کے مطابق مسئلہ بتاتے ہیں، باقی مسالک کے مطابق ان کی رہنمائی ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ حنفی ہی کو کیوں ترجیح دی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کو بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تائید غیبیہ حاصل ہے۔
بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ لو کان الدین عند ثریا، کہ اگر دین ثریا ستارے پر بھی ہو، اور مسند احمد کی روایت میں لو کان العلم بالثریا، کہ اگر علم ثریا ستارے کہکشاؤں پر بھی چلا جائے تو لنالہ رجل من ہؤلاء، تو اس سفیان جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے کہ اس کے علاقے کے لوگوں میں ایک ایسا شخص ہوگا وہ وہاں ستاروں پر سے بھی جا کر اللہ کا جو دین ہے اور اس کا علم ہے وہاں سے اس کو وہ لے کر لوگوں کے پاس آئے گا اور لوگوں کو دے گا۔ اب یہ بات تو آپ نے ارشاد فرما دی۔ اب اگر اس کی تشریح کوئی حنفی کرتا تو لوگ کہتے جی یہ تو تعصب ہے، یہ تو غلو ہے، یہ تو اپنے مسلک کو ترویج دینے کا ایک ہیلہ ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس روایت کی تشریح کر رہے ہیں شافعی المسلک حضرات۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جس آدمی کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیونکہ ان جیسا علمی مقام آج تک اہل فارس میں کسی کو ان کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیہ معجزۃ بینہ، کہ اس روایت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ ہے کہ انہ اخبر بما سیقع، کہ آپ نے اس بات کی خبر دے دی جو ابھی بہت دیر کے بعد ہونے والی تھی، اور ابھی سے آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی آئے گا جو اس طرح علم کو کھینچے گا اور امت تک پہنچائے گا۔ تو اس روایت میں فقہ حنفی کی طرف اشارہ ہے، تائید موجود ہے، اس لیے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات کو زیادہ راجح سمجھتے ہیں اور وہی مسئلہ ان بچوں کو بتاتے ہیں جو فقہ حنفی کے مطابق ہو۔ اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہی مقام ہی غالب تھا، بلکہ اللہ پاک نے ان کو احادیث کے اندر بھی وہ مقام دیے جس کے معترف خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ اس کی مثال آپ سمجھیں کہ بخاری شریف میں 22 روایات ایسی ہیں جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ ثلاثی روایت کون سی ہوتی ہے؟ ادھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، درمیان میں صرف 3 واسطے ہیں، تبع تابعی، تابعی، صحابی، ادھر امام بخاری اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بخاری شریف کی سب سے اعلیٰ روایات ہیں اور یہ 22 روایات ہیں بخاری شریف میں جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ اس پر امام بخاری ناز کرتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس اتنی زیادہ ثلاثیات ہیں کہ میرے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف 3 واسطے ہیں۔ اب یہ روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لی کن سے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے۔ 22 میں سے 20 روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے لی، یعنی احناف سے وہ روایات لے کر بخاری شریف کو سجا دیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یوں سمجھ لے کہ بخاری شریف کا جو رنگ ہے، جو نور ہے اور جو اس کی سجاوٹ ہے، وہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ان کو نہ ملتے تو امام بخاری کبھی بھی بخاری شریف کو اس درجے پر سجا نہ پاتے جو احناف کی برکت سے سجا گئے ہیں۔ اب ان میں سے 11 روایات انہوں نے مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے لی۔ اب یہ کتنے کٹر حنفی ہیں یہ سمجھیں۔ سبق پڑھا رہے تھے تو فرمانے لگے حدثنا ابو حنیفہ، ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا لا تحدثنا عن ابی حنیفہ بل حدثنا عن شعبہ، کہ ہمیں ابو حنیفہ کی حدیثیں نہ سناؤ، ہمیں تو شعبہ بن حجاج کی حدیثیں سناؤ۔ انہوں نے کتاب بند کر دی، کہنے لگے اس کو جب تک یہاں سے نہیں نکالو گے میں تمہیں سبق نہیں پڑھاؤں گا۔ اب بیچارے طلبہ تو دور دور سے پڑھنے آئے تھے، انہوں نے کہا استاد ناراض ہیں، انہوں نے اس کو نکال کر باہر پھینکا کہ چلو تم باہر نکلو، اور کہا حضرت اب پڑھائیں۔ فرمانے لگے پڑھو حدثنا ابو حنیفہ۔ پھر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے اپنے شاگردوں کو روایات پڑھانا شروع کر دی۔
اتنے کٹر حنفی تھے، اور ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 11 طلاقی روایات لی ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم فقہ حنفی کی ترجیحات اور فقہ حنفی کے مطابق مسئلہ اس لیے بتاتے ہیں کہ فقہ حنفی کو احادیث کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے معترف ہیں۔ پھر جب بخاری شریف لکھ لی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اب لے کر گئے ہیں اس کو چیک کروانے اپنے اساتذہ کے پاس۔ اب 3 استادوں کو چیک کروائی، امام احمد بن حنبل، امام علی بن مدینی۔ اب احمد بن حنبل جو ہے یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور امام علی بن مدینی یہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ دونوں کے شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف اور امام محمد یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو چیک کروا کر جو گڑ کا نشان لگوایا ہے وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے لگوایا ہے۔ تو اس لیے ہم فقہ حنفی کے مطابق ان بچوں کو احادیث کی تشریحات اور ان کے مطالب بتلاتے ہیں۔ اگلا ہمارا جو ترجیح تھا وہ تھا اہل سنت والجماعت حنفی اور دیوبندی، کہ ہم ان بچوں کو مسلک دیوبند کے مطابق اور ان کے مزاج کے مطابق احادیث کی تشریحات بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی سمجھیے۔ دیکھیے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک پیالے میں دودھ پیا، اور اتنا دودھ پیا کہ میری انگلیوں کے پوروں سے وہ دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر میں نے وہ بچا ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، تو صحابہ نے پوچھا بما اولتہ یا رسول اللہ، کہ حضور اس کی تعبیر آپ کیا لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلم، اس کی تعبیر علم ہے۔ اب یہی خواب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ابھی دارالعلوم دیوبند بنا نہیں ہے، اس سے پہلے یہ خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہوں، اور میرے ہاتھوں کی انگلیوں سے، پاؤں کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشموں کو جاری کر دیا، اور وہ پانی نکلتا ہی جا رہا ہے، پھیلتا ہی جا رہا ہے، نکلتا ہی جا رہا ہے، پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ تو جب معبرین کو خواب سنایا گیا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے کوئی ایسا کام لیں گے کہ جس کی برکت سے پوری دنیا کے اندر علم کا نور تمہارے ذریعے سے پھیل جائے گا۔ اب میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اللہ نے ایمان والوں کے خوابوں میں ایک درجہ سچائی کا نبوت کے 46 درجوں میں سے رکھا ہوا ہے، اور پھر اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے صاحب کش بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضور ہم مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے نشان لگا دیا کہ ادھر تم نے ایسے ایسے اتنا اتنا مدرسہ بنانا ہے۔ تو اللہ کا نظام دیکھیے، صبح کو وہیں پر دارالعلوم دیوبند کی بنیادیں انہی نشانوں پر رکھی گئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے سے ان کو ارشاد فرمائی تھی۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بڑا کام لینا چاہتے ہیں، کسی کو بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں، کسی کو قبول فرما لیتے ہیں، تو اس سے پہلے قبولیت کے آثار اللہ ظاہر فرماتے ہیں، اور پھر اس کا جو امتحان آتا ہے آخر کے اندر نتیجے کی شکل میں، وہ یہ ہے کہ آج ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، اور یہ سب اسی دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے جو آج ہم تک یہاں پہنچا ہے۔ اب ہم ان بچوں کو پابند بناتے ہیں کہ تم نے مسلک دیوبند کے مطابق امت میں رہ کر لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دارالعلوم کراچی میں وفاق کا اجلاس ہو رہا تھا، اس میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ کا بھی بیان تھا۔ حضرت نے اس میں بڑا ایک عجیب واقعہ سنایا، یہ میں نے خود مولانا شاہد عمران عارفی دامت برکاتہ سے سنا، یہ وہاں پر موجود تھے اس مجلس میں۔ فرمانے لگے، حضرت نے کہا کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے، تو میں اپنے والد
مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گیا اور نیت یہ تھی کہ حضرت سے اجازت حدیث لوں گا۔ تو میں نے ابا جی سے عرض کیا کہ آپ حضرت سے درخواست کریں کہ مجھے اجازت حدیث دے دیں۔ تو ابا جی کہنے لگے بھی میں باپ ہوں تو میرا کہنا مناسب نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے عرض کیا کہ آپ حضرت سے درخواست کریں کہ فضل الرحمن کو اجازت حدیث دے دیں۔ انہوں نے درخواست کر دی تو فرمانے لگے کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اس شرط پر اجازت حدیث دیتا ہوں کہ آپ احادیث کی وہی تشریحات کریں گے جو علماء دیوبند نے کی ہے، اس کے پابند رہیں گے، اگر ادھر ادھر ہوں گے پھر نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ فرمانے لگے میرے دل میں یہ بات چبھ سی گئی کہ میں نے تو بہت سی شروحات کا مطالعہ کیا اور دوسرے مسالک کے علماء نے بھی بڑی اچھی اچھی تشریحات کی ہیں، تو حضرت مجھے علماء دیوبند کے مطابق تشریح کرنے کا پابند کیوں کر رہے ہیں؟ پھر فرمانے لگے بہت عرصہ گزرا، میرا انگلینڈ جانا ہوا تو وہاں انگلستان میں حضرت کے خلیفہ تھے مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے میں نے عرض کیا کہ جی یہ میرے دل میں بات ہے اور یہ اشکال ہے کہ حضرت نے یہ کہا کہ تم علماء دیوبند کے مطابق تشریحات کرو گے، ادھر ادھر نہیں ہوگے، تو انسان کو اختیار تو ہونا چاہیے نا کچھ کرنے کا۔ تو کہتے انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک قصہ سنا دیتا ہوں، امید ہے تمہیں اس سے حضرت کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمانے لگے کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ابو داود شریف کی شرح لکھ رہے تھے بدل المجہود، تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی معاونت کے لیے اپنے شیخ کے ساتھ تھے۔ فرمانے لگے ایک دن رات کو مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے بدل المجہود کا صفحہ سامنے رکھ کر کہا زکریا یہاں پر تم نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ مراد ہے اور میری یہ مراد نہیں ہے، میری مراد تو یہ ہے، تو تم نے یہاں پر کچھ تھوڑا ٹھیک نہیں لکھا، اس کو ٹھیک کر دو۔ حد فرماتے ہیں کہ میں ایک دم اٹھا اور بڑا گھبرایا تو میں دوڑا اس کمرے کی طرف جہاں پر وہ مسودہ رکھا تھا کہ ابھی جا کر میں اسے درست کرتا ہوں۔ کہ میں اپنے کمرے سے نکلا اور سامنے سے دیکھا کہ ایک شخص لالٹین اٹھا کر آ رہا ہے، تو روشنی رات کے 2:30 بجے کا وقت ہے، تو سامنے دیکھا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے استاذ تھے وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت آپ اس وقت کہاں؟ انہوں نے کہا تم اس وقت کہاں؟ میں نے کہا حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری یہ مراد نہیں ہے، میری مراد تو یہ ہے۔ تو فرمانے لگے زکریا خواب مجھے بھی یہی آیا ہے، میں بھی اسی نیت سے اٹھا کہ ابھی ٹھیک کر دوں، کہیں موت آ گئی تو بعد میں موقع نہ ملے۔ تو فرمانے لگے کہ علماء دیوبند نے جو تشریحات کی ہیں الحمدللہ وہ تشریحات بھی مؤید من اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ علماء دیوبند کی طرف رہی ہے۔ تو وہ شروع والی بات کہ اللہ پاک جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں اور کسی کو بلند مرتبے دینا چاہتے ہیں تو ان سچے خوابوں کے ذریعے اللہ ان سے کام لے لیتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم ان بچوں کو پابند کرتے ہیں کہ تم علماء دیوبند کی تشریحات کے پابند رہ کر امت تک دین پہنچاؤ گے، یہ نہیں کہو گے میری سمجھ میں یوں آتا ہے، میرا خیال یوں ہے، میری رائے یہ ہے، میں یہ سمجھا ہوں۔ یہی اس وقت کا سب سے بڑا بگاڑ ہے جس کی وجہ سے الحاد بھی آ رہا ہے اور امت میں بگاڑ بھی آ رہا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب الرد علی الجہمیہ اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے باندھا، ان میں ایک گروہ جو معتزلہ کا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، تو ان کے رد میں یہ باب باندھا ہے باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جس میں یہ ثابت کیا کہ اللہ فرما رہے کہ ہم قیامت والے دن عدل کے میزانوں کو قائم کریں گے، اور آگے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور تمام بنی آدم کے اعمال اور ان کی باتوں کو اللہ تعالیٰ تولیں گے، ان کا وزن ہوگا۔ اب یہ وزن ساری تشریح ہم سبق میں کر چکے ہیں۔
مجھے اساتذہ نے پابند کیا تھا کہ آدھا گھنٹہ سے زیادہ بات نہیں کرنی، کیونکہ کچھ حضرات نے سفر بھی کرنا ہے اور آدھا گھنٹہ ہونے میں 3 منٹ رہ گئے ہیں، تو میں انشاءاللہ 3 منٹ میں اس کو سکیڑوں گا۔ اس لیے جو پہلی باتیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ضروری تھا، اور یہ تشریحات وضاحتیں ہم بچوں کو سبق میں کر چکے ہیں۔ آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لے کر آئے ہیں، اور اس میں سبحان اللہ اور الحمدللہ جیسے بول ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ پاک نے سنت کا بہت غلبہ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فسبح بحمد ربک حین تقوم، اے میرے محبوب جب آپ کھڑے ہوئیے تو اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے رہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا اب میں 16 سال اس کتاب کو لکھتا رہا، اب لکھ کر کھڑا ہو رہا ہوں تو وہ روایت لے کر آؤں جس میں اللہ کی تسبیح بھی ہو، اللہ کی حمد بھی ہو، تو اس روایت کو یہاں پر لے آئے جس میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جیسے بول بھی ہیں۔ اور اس میں اشارہ ہم سب لوگوں کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا، وہ یہ کہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ پاک نے فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح کو بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، تو انہوں نے تسبیح بیان کی، اللہ نے ان کو اس مشقت سے نکالا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جاتے جاتے ان بچوں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ تم اب مدرسے سے نکل کر دنیا کے ماحول میں جاؤ گے، وہاں بڑے بڑے حالات آئیں گے، اور ہمیں بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ تم جن جن حالات کی چکیوں میں پس رہے ہو ان تمام حالات کا ایک ہی حل ہے، وہ کیا؟ کلمتان، 2 بول ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن جو رحمان کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ اب یہ بڑا کوئی 2 ورقوں کا وظیفہ نہیں ہے، کہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، پڑھو گے تو 2 سیکنڈ لگیں گے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، جب ان کو میزان میں قیامت والے دن تولا جائے گا تو بہت زیادہ وزنی ہو جائیں گے۔ اب وہ کون سے بول ہیں؟ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ بول ہیں جو پڑھنے میں تو بڑے آسان، بڑے ہلکے، لیکن جب ان کا وزن ہوگا تو اللہ کے ہاں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اب اس کو ہم اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، قرآن افضل الکلام ہے اللہ پاک کا، اور یہ اللہ کے کلام کے بعد افضل الکتاب ہے۔ اور مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الکلام عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ کلام کیا ہے؟ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میری کتاب الحمدللہ سب کتابوں سے افضل ہے، تو میں بول بھی وہ دے کر جا رہا ہوں جو تمام بولوں سے اللہ کے ہاں افضل ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ نسخہ اگر ہم نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تو انشاءاللہ ان بولوں کی برکت سے اللہ دنیا کے جھنجھٹوں سے بھی جان چھڑوائیں گے، اور آخرت کی تنگیوں سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اب آخر میں ان بولوں کو 3 دفعہ تو پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔